اکبر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ہیں پیکر صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے، اور اس سیریز میں ہماری کوشش ہے اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ ہم بہت ہی سادہ انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھیں اور اپنے سامنے رکھیں اور کچھ رہنمائی حاصل کر کے عمل کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر آج کی گفتگو آپ کے سامنے باقاعدہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے نوجوان ساتھیوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ہم آج بات کریں گے اس ایک اہم نقطے پر جس کے حوالے سے میں نے ایک آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی، اور وہ ہے دعوت الی اللہ کا معاملہ، اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کی ہے تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لے آئے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں تو ہم جانتے ہیں۔ جیسے ہی ایمان لائے فوراً دعوت کے کام میں شریک ہو گئے، جیسے ہی ایمان لائے فوراً دعوت دین کے کام میں شامل ہو گئے۔ خود اللہ کے رسول داعی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، اور جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں وہ بھی دین کی دعوت کے عمل میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ پہلے دن سے بڑا اہم نقطہ ہے، سنتیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری ہیں نا، بے شمار ہیں، مگر جو سنت پہلے دن سے شروع ہو گئی وہ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ وہ سنت جو پہلے دن سے شروع ہوئی اور حیات طیبہ کے آخری دن تک جاری رہی، وہ کون سی سنت ہے؟ دعوت اللہ کی سنت۔ ایک اور نقطہ، ہمارے کچھ معاملات کے اندر تھوڑا بہت علمی اختلاف ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق، کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق۔ سب ہمارے بزرگ ہیں، سب کی رائے اپنی جگہ درست ہے الحمدللہ، البتہ کچھ نہ کچھ علمی اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دعوت کی سنت ایسی سنت ہے، تبلیغ کی سنت ایسی سنت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف رائے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں متفق علیہ سنت، متفق علیہ سنت، انگلش میں کہیں گے اگریڈ اپون سنت، اور یہ پہلے دن سے شروع ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہی ایمان لائے فوراً دعوت کا کام شروع، جیسے ہی ایمان لائے فوراً تبلیغ کا کام شروع، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں۔ گزشتہ پروگرام سے یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بھی خوب خرچ کیا کرتے تھے، اور غلاموں کو انہوں نے آزاد کرایا، اور کنیزوں کو انہوں نے آزاد کرایا جن پر ظلم و ستم ہوتا تھا۔ کون سے غلام؟ جو ایمان لا چکے ہوتے تھے، کون سی کنیزیں؟ جو ایمان لا چکی ہوتی تھیں، اور ان غلاموں اور کنیزوں کے مالک ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور خوب مال اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ ان غلاموں کو اور کنیزوں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرتے تھے۔ جہاں وہ مال خرچ کرتے تھے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، کنیزوں کو آزاد کرانے کے لیے، وہیں وہ دعوت دین کا کام بھی کرتے تھے، وہیں وہ تبلیغ دین کا کام بھی کرتے تھے۔ معلوم ہوا پہلے دن سے سنت پر عمل ہو رہا ہے، دعوت دین کی سنت۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات، عشرہ مبشرہ کے الفاظ سنے نا؟ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہیں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ ان میں سے تقریباً 6 وہ لوگ ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام۔ 6 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں سے وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو عشرہ مبشرہ
صحابہ کرام میں سے بھی عظمت والے لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے تقریباً 6 کس کی دعوت پر اسلام میں آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کر کے۔ ایک اور پیارا نکتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے لیے ہمیں نمونہ دیکھنا ہوگا صحابہ کرام کا۔ سنت کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا؟ صحابہ کرام نے۔ تو صحابہ کرام جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اور دعوت کی سنت وہ ہے جو پہلے دن سے شروع ہو گئی، اور قرآن کریم بھی اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ جو حضور کام کر رہے ہیں ان کی اتباع کرنے والے بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں آتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، عَلَى بَصِيرَةٍ، پوری بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، عَلَى بَصِيرَةٍ، پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، فالو کرنا۔ تو اللہ کے نبی بھی دعوت کا کام کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی تبلیغ کا کام کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی دعوت کا کام کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ اور صدیق اکبر کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہی ایمان لائے فوراً دعوت کا کام انہوں نے شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو دعوت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، اس راہ میں آنے والی جو مشقتیں تھیں ان کو حضور بھی برداشت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فیس کر رہے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برداشت کر رہے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس مشرک موجود ہوتے تھے نا، بیت اللہ شریف کا طواف تو کرتے تھے، لیکن گندگی کیا مچا رکھی تھی؟ 360 بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، بہرحال طواف تو کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے، ان لوگوں کو دعوت دین دیتے، توحید کی دعوت دیتے۔ ایک دن کچھ ظالموں نے، مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کا معاملہ کیا، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ کیا، اور دست درازی کی کوشش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ایک بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس بات پر قتل یعنی شہید کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اچھا، قرآن حکیم کی یہ ایک آیت ہے، اور وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ مؤمن۔ کیا نام ہے؟ اور نام سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کسی مومن بندے کا ذکر ہے۔ فرعون کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور فرعون کے ظلم و ستم و جبر کی وجہ سے قوم کے لوگ، آل فرعون جو اس کی قوم کے لوگ تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے نہیں تھے، مگر آل فرعون جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص ایمان لے آیا تھا، اس نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گیا تو وہ بندہ مومن کھڑا ہوا اور اس نے تقریر فرمائی، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی پیاری تقریر ہے، اتنی عمدہ تقریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اس کو نقل فرمایا۔ سورت کا نام کیا ہے؟ یاد رہے گا بیٹا، سورۃ المؤمن۔ اور اس بندہ مومن کی تقریر قرآن کریم میں سب سے طویل تقریر ہے، سب سے طویل تقریر اس بندہ مومن کی ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، اس بندے مومن جب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اب اس نے اس کا اظہار کر دیا، تو اس نے کہا اتقتلون رجلا، فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کا اس نے اعلان کیا، تو اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل اور شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس بندے مومن نے بڑی جرت کا مظاہرہ کر کے فرعون کو باز آنے کو کہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے اس سے پہلے کیا واقعہ عرض کیا؟ خانہ کعبہ ہے، اللہ کے رسول مکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو دعوت دے رہے تھے، اور وہ جان کے درپے ہونے لگے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل یعنی شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے جان کے درپے ہو گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو لہو لہان کیا گیا، ان کے جسم مبارک سے خون بہا ہے، ان کے بالوں میں خون جم گیا ہے، اور وہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ یہ ساری مشقت انہوں نے جھیلی ہے اللہ کی دین کی دعوت کے عمل کے دوران میں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے دوران میں۔ بے ہوشی کی کیفیت ہے، گھر والے لے گئے ان کو، جب انہیں ہوش آیا ہے تو یہ بات نہیں تھی کہ بھائی میرے زخم کتنے ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پانی پلا دو، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ ایک جملہ پہلا کیا ارشاد فرمایا؟ میرے رسول کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی،
جب تک ان کو دیدار نہیں کر لوں گا میں نے کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دعوت دین کے عمل کے دوران میں انہوں نے حصہ بھی لیا، جیسے ایمان لائے فوراً دعوت کا کام شروع، جیسے ایمان لائے تبلیغ کا کام شروع، اور اس دوران میں آنے والی مشقتوں کو بھی جھیلا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب ایک اور نقطہ ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، صدیق اکبر کی شان کا بیان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے۔ سوال ہوا کہ بتائیے کہ کون افضل ہے مومن بندہ، صدیق اکبر یا وہ جو کھڑا ہوا تھا فرعون کے دربار میں؟ بہرحال وہ بھی بڑی جرت کی بات تھی فرعون کے سامنے کھڑا ہونا، بتائیے کون افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدیق اکبر ہی افضل ہیں۔ وہ بندہ مومن کی بھی جرت ہے مگر اس نے اب تک اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اور صدیق اکبر کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت پیش کی فوراً قبول بھی فرمایا اور دعوت کا کام شروع کر دیا، اپنے ایمان کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ یہ فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اور ان کی استقامت کا ذکر سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین پروگرام کو فرمائٹ آپ کو معلوم ہے نا، ماشاءاللہ مختصر گفتگو ہوتی میری، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے لیتے ہیں سوالات۔ تو چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں اٹھے ہیں۔ جی تو پہلا سوال کون کرے بیٹا؟ آپ کریں گے؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ دین کی دعوت کی اہمیت بتا دیں تھوڑی۔ دین کی دعوت کی اہمیت بتا دیں، کیوں دین کی دعوت دینی چاہیے، کیا اس کی اہمیت ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکولوں میں ہم نے پڑھا تھا نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، پڑھا ہے نا اسلامک اسٹڈیز میں۔ ختم نبوت کے بارے میں جانتے ہیں نا، اب کوئی نبی آئیں گے نہیں، تو اب یہ دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، اور ہمیں اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے ایک آیت بہت مشہور ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تم نے لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے اکیلے کی نہیں۔ تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ تو یہ امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت یہ کھڑی کی گئی ساری انسانیت کے لیے۔ پہلے انبیاء آتے تھے دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے، نبی تو کوئی نہیں آئیں گے، تو اس امت نے کام کرنا ہے، اور امت تبھی امت کہلائے گی جب وہ یہ دعوت دین کا کام کرے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اور اگر امت یہ کام نہیں کر رہی تو پھر وہ صحیح معنوں میں امت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ یہ کام کریں گے تو واقعتاً امتی قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے کوئی سوال ہے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بیٹا۔ سوال یہ ہے، ہم دین کی دعوت کیسے دیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں صحیح ہے، اور یہی سوالات آتے ہیں بھائی آپ انفاق کی بات تو کرتے ہیں، خرچ کرنے کی بات تو کرتے ہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ ایک سوال پچھلے پروگرامز میں آیا، اب بات آ گئی ہم دین کی دعوت کیسے دیں۔ ابھی آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میٹرک میں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، فیفا کے بارے میں کرتے ہیں، کرکٹ کے بارے میں کرتے ہیں، اسمارٹ فون کے بارے میں کرتے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ گلی محلے کی کرکٹ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، تو یہ بات ہی تو کر رہے ہیں، تو دین کی بات بھی کرنی ہے۔ تو ہم کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم کیا بہت ساری چیزیں اسمارٹ فون پہ موبائل فون پہ پہنچا سکتے ہیں؟ بس ہم دین کی بات بھی پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا پہنچا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے، کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ فلم لگی ہوئی ہے، یہ ڈرامہ آ گیا مارکیٹ کے اندر، وہ یہ 2020 میچ شروع ہونے والا ہے، وہ فلاں کا فیفا کے اندر میچ شروع ہونے والا ہے، یار آن لائن آ جاؤ جلدی سے، چل رہا ہے نا بیٹا۔ تو ساری دعوت دے رہے ہیں، کوئی گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو ہم اچھی دعوت دیں، اور اچھی دعوت بھی دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اب سوال ہے ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہر آدمی کا عالم ہونا ضروری نہیں، ہر آدمی کا مسجد کا امام ہونا ضروری نہیں، ہر آدمی کا مفتی صاحب بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر آدمی ہر مسلمان کا داعی بننا ضروری، دعوت دینا۔ تو دیکھیے جیسے یہ پروگرام ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو کہہ دیں اس پروگرام کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس پروگرام میں اگر آپ نے کچھ سیکھا اور سمجھا تو کیا ہم آگے کسی کو پاس کر سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک حدیث بھی، یعنی بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے ہاں بلغوا عنی ولو آیتن، ایک بات بھی تمہیں پتا ہو مجھ سے پہنچا دو اس کو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج تو زندگی بڑی آسان ہے نا، بہت سارے اہل علم کے علماء کے ریکارڈڈ بیانات بھی موجود ہیں، اسی طرح بہت ساری مجالس ہوتی ہیں درس قرآن کے حوالے سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے حوالے سے، جا بھی سکتے ہیں، لوگوں کو لے جا بھی سکتے ہیں۔ بہت کچھ لٹریچر موجود ہے مستند اہل علم کا، کتابچوں کی شکل میں، تفاسیر کی شکل میں، احادیث کی شروحات کی شکل میں، بیانات پبلش ہوتے ہیں نا آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، یہ سب بڑھانا ممکن ہے ہمارے لیے۔ ہر آدمی شاید مقرر نہیں ہوگا، ہر آدمی شاید اسکالر نہیں بنے گا، ہر آدمی شاید اوریٹر نہیں بنے گا، ہر آدمی خطیب نہیں بنے گا، لیکن ہر آدمی داعی
داعی بنے گا اور یہ پہنچانے کا کام تو سب کچھ پہنچ رہا ہے تو دین کی بات بھی پہنچنی چاہیے, کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلا اور آخری سوال کون کر رہے ہیں؟ جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ دین کی دعوت کی فضیلت بیان کر دیں. اچھا ماشاء اللہ, دین کی دعوت کی یہ تو بڑا زبردست سوال ہو گیا. پہلے اہمیت آ گئی, اب ہم کیسے کریں یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات. اچھا کریں گے تو کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں نا 2 پیسے کا فائدہ ہوگا تو کریں گے, ہے نا, کچھ نفع تو ہونا چاہیے نا. یہ فضیلت اسی لیے بیان ہوتی, اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کن باتوں سے ہمیں ترغیب و تشویق اور انسپریشن اور موٹیویشن ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بھی فضیلت نبی اکرم علیہ السلام نے بیان فرمائی. مثلا آج جو آیت تلاوت کی گئی سورہ حامیہ سجدہ کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ وہ جو اللہ کی طرف بلائے, ہے نا. آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں گلوکار, فلاں اینکر, فلاں یہ فلاں وہ, نا. اللہ کے ہاں سب سے بہترین بات کیا ہے اللہ کی طرف دعوت دینا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال الی الخیر کفاعلہ, نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. ہم کسی کو نیکی دعوت دیں گے, خیر کی دعوت دیں گے, وہ عمل شروع کر دے, اس کو تو اجر ملے گا, اتنا ہی اجر اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی ایک اور بڑی پیاری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے. کتنی پیاری دعا, حضور کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے, جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. ہم یہ کام کریں گے تو حضور کی دعائیں ہمیں ملیں گی, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, سوالات دیکھا آپ نے بڑے قیمتی آگے ماشاءاللہ, یہ بہت پیارے ہمارے بچے ہیں, طلبہ ہیں, اور بڑے پریکٹیکل سوالات ان کے ہوتے ہیں جن سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ عمل کی طرف پیش قدمی کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کا مطالعہ مزید ہم اور کریں, اور اس سے رہنمائی, اس سیرت سے رہنمائی لے کر ہم اپنی زندگی میں اصلاح کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. یہ سیریز جاری رہے گی پے کرے صدق و وفا, اور اسی تسلسل میں اگلے پروگرام اشارے پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام و مرتبہ